إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حاضرین مجلس، میرے عزیز دوستو اور برادران اسلام، موجودہ صدی میں امت مسلمہ بہت ہی زیادہ پریشان حال ہے، مفلوق الحال اور شکست خوردہ قوم بن چکی ہے، اور یہ امت مسلمہ نہ مدافعت کی طاقت رکھتی ہے اور نہ ہی ظلم و بربریت کے خلاف احتجاج کرنے کی قوت رکھتی ہے، اور نہ ہی ظلم کے خلاف اپنے آواز بلند رکھنے کی قوت رکھتی ہے۔ ہر کوئی امت مسلمہ کو ہی نشانہ بناتا آ رہا ہے، ہر کوئی اس امت کو ہی نشانہ بناتا آ رہا ہے جس قوم کی پیدائش کا مقصد خلافت اور ملوکیت کی رہی، خلفاء اور امراء کی رہی، مگر یہی قوم آج انحطاط کا شکار ہو چکی ہے۔ اغیار سے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والی قوم رہی، مگر آج یہی قوم زوال کا شکار ہو چکی ہے، آج یہی قوم کمزور پڑ چکی ہے۔ حاضرین مجلس، آج کے اس پرفتن دور میں جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہر دیندار مسلمان کی زبان سے یہی آواز نکل رہی ہے کہ ہم مسلمانوں پر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم حق پر ہیں صحیح، پھر بھی اللہ رب العزت کی نصرت و تائید ہمیں کیوں نہیں حاصل ہو رہی ہے؟ اس کے برعکس کفار و مشرکین، دشمنان اسلام اور اسی طرح یہود و نصارہ ہیں جو کہ اللہ کے نافرمان ہیں، جو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، جو کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان پر اللہ کے عذابات کیوں نہیں آتے؟ ان پر اللہ کے عذابات کیوں نہیں آتے؟
اور ہم مسلمانوں پر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اس کے کچھ وجوہات بھی ہوا کرتے ہیں حاضرین مجلس، اس کے کچھ وجوہات بھی ہوا کرتے ہیں۔ جب ہم امت مسلمہ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آج کے مسلمان مجموعی طور پر بدعملی کا شکار ہیں۔ آج کے مسلمان، آج مسلمانوں میں نہ دین کی محبت ہے، ذوق شہادت کا فقدان پایا جاتا ہے، اور اسی طرح ذوق ایمان کا فقدان پایا جاتا ہے، اور اسی طرح آج کے مسلمان دنیا کی زیب و زینت میں مبتلا ہیں۔ آج کے مسلمان دنیا کی عیش پرستی میں مبتلا ہیں۔ آج کے مسلمان دنیا کی عیش و عشرت میں مبتلا ہیں، اور اسی طرح آج کے مسلمانوں میں اللہ رب العزت سے توکل ہی نہیں رہا۔ اللہ رب العزت سے توکل ہی نہیں رہا، نہ ان کے اندر وہ تو دنیاوی زیب و زینت میں دھوکہ کھا گئے ہیں، موت کی حقیقت سے غافل ہو چکے ہیں۔ موت کی حقیقت، خبر کی منزل، جہنم کے عذاب سے نجات اور جنت کو پانے کی فکر سے ہم بے نیاز ہو چکے ہیں، اور اسی طرح ہمارے اندر ذوق عبادت کا فقدان پایا جاتا ہے۔ ہمیں دین و ایمان سے بڑھ کر، عقیدہ و توحید سے بڑھ کر اپنے اہل خانہ کی دنیاوی راحت و آرام کی فکر لگی ہوئی ہے۔ تو بتائیے ایسے حالات میں ہم پر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی نصرت و تائید ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ جو قوم سود خوری میں مبتلا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے، اس سے بھی ہم بے خبر ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح آج مسلم قوم کی غذا، لباس، پوشت، گوشت سب کچھ حرام کی پیداوار بن چکی ہے۔ تو بتائیے ایسی حالت میں ہم پر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ آج مسلم قوم میں، آج مسلمانوں میں جو اللہ رب العزت سے رشتہ ابدیت ہونی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے، وہ بھی کمزور ہو چکی ہے۔ نہ عبادت و اعمال کو چھوڑا ہم نے، نہ عبادت و اعمال کو چھوڑا، بلکہ رب العزت کے سامنے، اس کے سامنے توبہ استغفار طلب کرنا، اسی سے استغفار طلب کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ حضرات گرامی، آج کے مسلمان سود خوری، زنا کاری، بدکاری، بد کرداری، حرام کاری میں مبتلا ہیں۔ تو بتائیے ایسی حالت میں اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت و تائید ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کی مدد ہم پر کیسے آئے گی؟ اللہ ہماری مدد ہمیں کیسے کرے گا؟ ہماری مدد کیسے کرے گا اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو کچھ تمہیں مصیبتیں لائق ہوتی ہیں، جو کچھ تمہیں الجھنیں لائق ہوتی ہیں، جو کچھ تمہیں پریشانیاں لائق ہوتی ہیں، وہ سب کے سب تمہارے کرتوتوں کے سبب ہیں، وہ سب کے سب تمہارے بدعمالی کے سبب ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی سنت یہی رہی کہ اللہ رب العزت کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ اپنے آپ کو نہ بدل ڈالیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یقیناً اللہ رب العزت کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا، کسی بھی قوم کی خوشحالی کو بدحالی میں اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ اپنے آپ کو نہ بدل ڈالیں، کسی بھی قوم کی حالت کو تغیر و تبدیل میں نہیں لاتا جب تک کہ لوگ اپنے آپ کو رب کا نافرمان نہ بنا لیں۔ اللہ رب العزت کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا، کسی بھی قوم کے امن کو خوف میں اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ اپنے آپ کو بدعمالی کے سبب نہ بدل ڈالیں۔ حضرات گرامی قدر، جب ہم امت مسلمہ کا جائزہ لیتے ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں میں ضابطۂ حیات اور اسی طرح ضابطۂ اخلاق کا فقدان پایا جاتا ہے، ضابطۂ حیات اور ضابطۂ اخلاق کا فقدان پایا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں میں باہمی اتفاق، باہمی اتحاد، باہمی الفت و محبت کا فقدان پایا جاتا ہے، اور اسی طرح آج کے مسلمان
باہمی افتراق، باہمی اختلاف، تفریقہ بازی، فرقہ پرستی میں مبتلا ہیں، تو بتائیے اللہ رب العزت کی نصرت و تائید ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ رب العزت کی مدد ہمیں کیسے حاصل ہوگی جبکہ ہماری حالت اس طرح کی ہو؟ حضرات گرامی، اسی طرح جس کسی شہر میں چند مسلمان آباد ہیں تو وہ بھی مختلف مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو کوئی اپنے مسلک کی اتباع کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، تو کوئی اپنے امام کی تقلید کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، تو کوئی اپنے امام کی، اپنے اولیاء اللہ کو سجدہ کر کے جنت کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے۔ اسی طرح تو کوئی اپنی من گھڑت باتوں کو، دین میں نئی باتوں کو گھڑ کر، اس کو درست سمجھ کر، اس کو صحیح سمجھ کر، اس پر عمل کر کے جنت کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے۔ تو بتائیے ایسے حالت میں ہم پر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ حضرات گرامی، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جب تمہارے اندر یہ 5 برائیاں تمہارے اندر پائی جائیں گی تو ہلاکت و بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ جب تم 5 برائیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو ہلاکت و بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی برائی، یہ 5 برائیوں کو اپنے ذہنوں میں رکھ لینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی برائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں عریانیت، فحاشیت، برہنگی، زناکاری یہ سب عام ہو جائے تو اللہ رب العزت ایسی قوم پر ایسی نئی بیماریاں، طاعون جیسی نئی بیماریاں پھیلا دے گا جس کا تذکرہ پچھلے اقوام میں نہیں ہوا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، دوسری برائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ناپ تول میں گھٹاتی ہے، ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ رب العزت ایسی قوم پر قحط سالی طاری کر دیتا ہے، ایسی قوم پر ظالم حکمرانوں کو اور اسی طرح قحط سالی مسلط کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری برائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم زکوٰۃ کا انکار کرتی ہے، زکوٰۃ سے جی چھڑاتی ہے، زکوٰۃ کا انکار کرتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے میں ہیلے بہانے اختیار کرتی ہے تو اللہ رب العزت ایسی قوم پر سے رحمتیں اٹھا لیتا ہے، ایسی قوم پر سے برکتیں اٹھا لیتا ہے، ایسی قوم پر سے آسمان سے بارشیں ختم کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح چوتھی برائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم اللہ اس کے رسول سے کیے ہوئے عہدوں کی نافرمانی کرتی ہے، کیے ہوئے عہدوں کی عہد شکنی کرتی ہے، کیے ہوئے عہدوں کو توڑ دیتی ہے تو اللہ رب العزت ایسی قوم پر کسی غیر قوم کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح پانچویں برائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم کو خلافت مل جائے، حکومت مل جائے تو اور اس قوم کا حکمران، اس قوم کا حاکم کتاب اللہ و سنت رسول کے خلاف فیصلہ کرتی ہے، کتاب اللہ و سنت رسول کے خلاف فیصلہ کرتی ہے، کتاب اللہ و سنت رسول کو چھوڑ کر کسی اور کے فیصلے کو اختیار کرتی ہے تو اللہ رب العزت اس قوم کے مسلم معاشرے میں پھوٹ ڈال دیتا ہے، جس کے نتیجے میں مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تفریقہ بازی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بتائیے آج ہمارے معاشرے میں ان سب برائیوں کی بھرمار ہے، ان سب برائیوں کی پروان ہے، تو بتائیے آج تو اللہ رب العزت کی مدد ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ رب العزت ہم پر نصرت تائید کیسے ہماری مدد کرے گا؟ حضرات گرامی، اسی طرح آج ہمیں توحید کو عام کرنے کی ضرورت ہے، توحید کو عام کرنے کی ضرورت ہے، شرک و بت پرستی کو زمین سے اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے، ضلالت و گمراہی کو اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے۔ جب امت مسلمہ شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہے، ضلالت و گمراہی کا شکار ہو جاتی ہے تو امت مسلمہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہوتے غضب الہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا میں جب
شرک و بت پرستی سر چڑھ کر بولنے لگی، ضلالت و گمراہی عام ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا۔ انبیاء علیہم السلام کا مقصد کیا تھا؟ انبیاء علیہم السلام کا مشن کیا تھا؟ انبیاء علیہم السلام کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر نور ہدایت میں داخل کریں، لوگوں کو شرک و بت پرستی سے نکال کر، لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر انہیں سیدھی راہ پر گامزن کرنا، یہ انبیاء علیہم السلام کا مشن رہا۔ حضرات گرامی، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے کی گلی کوچوں میں جا کر، مکے کی گلیوں میں جا کر یہی کہا کرتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو امن چاہتے ہو تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ، اے لوگو امن چاہتے ہو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ، اے لوگو حکومت چاہتے ہو تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لا کر حق پرستی کا اعلان کرو، اے لوگو غلبہ چاہتے ہو تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لا کر اسی پر ثابت قدم رہو، اسی پر استقامت برتو تو تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اے لوگو کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں عزت چاہتے ہو، آخرت میں عزت چاہتے ہو تو توحید کو بلند کرو، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ، اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار کرو، تمہیں دنیا میں بھی عزت حاصل ہوگی، دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی، آخرت میں بھی تمہیں عزت حاصل ہوگی۔ حضرات گرامی، آج ہمیں عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دینے کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں خیر امت کے لقب سے پکارا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جب ہم عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام سے انکار کریں گے، اس سے منہ موڑ لیں گے، اس سے ہم انکار کریں گے تو یاد رکھیں کہ ہم بھی لعنتوں کے مستحق بن جائیں گے، جیسے کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لعنتوں ان پر برسائی گئیں۔ حضرت بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت فرماتا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لعنتیں بھیجی گئیں۔ اس قوم کی بری صفت کیا تھی؟ اس قوم کی بری عادت کیا تھی؟ اس قوم کی بری عادت یہی تھی کہ یہ قوم عمل بالمعروف اور نہی عن منکر سے انکار کرتی تھی، اس سے منہ موڑ لیتی تھی، اور اس سے بھی بری عادت یہی تھی کہ یہ قوم جب کوئی برائی کو دیکھتی، جب کسی جماعت میں برائی کو دیکھتی تو اس جماعت میں شامل ہو جاتی تھی، جب کوئی برائی کو دیکھتی تو اس برائی کو اختیار کر لیتی تھی۔ حضرات گرامی، آج ہمیں عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام انجام دینے کی بہت سخت ضرورت ہے، اور اسی طرح رب کی سنت یہی رہی وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ کہ اللہ رب العزت کی سنت یہی رہی، رب کے شائع نچا نہیں کہ اللہ رب العزت ایک ایسی قوم کو ہلاک کر ڈالے جس قوم میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو بھلائی کا حکم دیتے ہوں اور برائی سے روکتے ہوں، تو اللہ رب العزت ایسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا۔ آج ہمیں بھلائی کا حکم دینے کی ضرورت ہے اور برائیوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح آج ہمیں دعوت کے میدان کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے، دعوت اللہ کو عام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا الناس اعداء بما جہلوا، جب لوگ کسی کے تعلق سے نہیں جانتے ہیں تو اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آج غیر قوم ہم سے دشمنی کرتی ہے، اپنے آپ کو اپنا دشمن سمجھتی ہے، تو بتائیے، اور اسی طرح جب یہ قوم ہے جو کہ اسلام کو نہیں جانتی ہے،
اسلام کو نہیں پڑھتی ہے، اسلام کو نہیں جانتی ہے، اور یہ قوم اسلام کو پڑھتی ہے، اسلام کو پڑھتی ہے تو ہمارے اخلاق سے پڑھتی ہے، اسلام کو جانتی ہے تو وہ ہمارے اخلاق سے جانتی ہے، ہمارے کردار سے جانتی ہے، ہمارے رویے سے جانتی ہے، اور اسی سے فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہی اسلامی تعلیمات میں سے ہیں۔ جب کوئی مسلمان چوری کرتا ہے تو یہ قوم سمجھ بیٹھتی ہے تو یہی اسلامی تعلیمات میں سے ہیں۔ جب کوئی مسلمان کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہیں۔ جب کوئی مسلمان کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو یہ سمجھ بیٹھتی ہے کہ اسلامی تعلیمات میں سے ہیں۔ جب کوئی مسلمان کسی کی حق تلفی کرتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے تو یہ قوم سمجھ بیٹھتی ہے یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہیں۔ حضرات گرامی، آج ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو کو عام کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں میں پھیلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس نبی رحمت کے امتی ہیں، ہم اس نبی رحمت کے امتی ہیں کہ ہمیں اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے رویے سے ہمیں ثابت کر دکھانا ہے کہ ہم اس نبی رحمت کے امتی ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے، تبھی چل کر ہم کامیاب ہوں گے، تبھی چل کر ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ حضرات گرامی، اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ کی حالات کو دیکھتے ہیں، آج معاشرے کی انقلاب، معاشرے کی ترقی کے لیے، معاشرے کی ترقی اور معاشرے کی انقلاب کے لیے سب سے اہم کردار نوجوان ہی ہوا کرتے ہیں، بلکہ نوجوان ہی امت مسلمہ کا قیمتی سرمایہ ہے، امت مسلمہ کا قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں پرعزم ہوا کرتے ہیں، پرجوش، باوقار ہوا کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں انقلاب کے نقیب نوجوان ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو لبیک کہنے والے نوجوانی ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات۔ رب العزت فرماتا ہے، ہم چند نوجوان کے قصے بیان کرتے ہیں، ہم چند نوجوان کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ نوجوان تھے جو اللہ رب العزت پر ایمان لا کر حق پرستی کا اعلان کرتے ہیں، اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اور ہم ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، ان کی رہنمائی میں مزید اضافہ کر دیا، اور وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم ان کے قدموں کو اس وقت تک ثابت قدم رکھا جب کہ یہ لوگ برملا اعلان کرنے لگے، ہم اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا رب وہی ہے جو تمام جہانوں کا خالق ہے، ہمارا رب وہی ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور خالق ہے، جو روز قیامت کا مالک ہے۔ اور اسی طرح یہ نوجوان ایسے تھے جو وقت کے ظالم حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر رب العزت پر ایمان لا کر حق پرستی کا اعلان کرتے ہیں۔ اسی دور شباب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیتے ہیں، جیسے عمار بن یاسر، اور اسی طرح مصعب بن عمیر، علی بن ابی طالب، یہ سب صحابہ کرام، اور ان کے علاوہ کئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی اشاعت کے خاطر، دین کی نشر و اشاعت کے خاطر انہوں نے اپنی زندگیاں لٹا دیں، دین کی نشر و اشاعت کے خاطر انہوں نے اپنی جانیں لٹا دی۔ اور اسی طرح اسی دور شباب میں صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، اور اسی طرح اور اسی طرح محمد بن قاسم جیسے سپہ سالاروں نے اسلامی تاریخ کو روشن اور تابناک بنایا۔ یہ سب نوجوان تھے، جب یہ ایسے نوجوان تھے جب کسی جنگ میں حاضر ہوتے
تو فاتحین میں شمار ہوتے، اور اسی طرح یہ ایسے نوجوان تھے جب کوئی قوم ان کا نام لیتی تو ان کے خوف و دبدبے سے تھر تھر آ جاتی تھی۔ مگر آج کے نوجوانوں کو دیکھ کر ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے۔ آج کے مسلمانوں میں اس طرح کا نہ وقار رہا، نہ عزت رہی، اور نہ ہی رعب و دبدبا رہا۔ آج کے نوجوانوں میں یہ عزت نہیں رہی۔ جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے آج کے مسلمان کس چیز میں مصروف ہیں، ان کے کیا مشاغل ہیں، ان کے کیا مصروفیات ہیں، ان کے کیا مشغولیات ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ آج کے نوجوان سڑکوں میں آوارہ گردی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اسی طرح آج کے نوجوان عشق و محبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج کے نوجوان دنیا کی عیش پرستی میں مبتلا ہیں، دنیا کی زیب و زینت میں مبتلا ہے، اور اسی طرح آج کے نوجوان سینما ہالوں میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس طرح یہی بے راہ روی نے نوجوانوں کی زندگی سے ایمان چھین لیا ہے، نوجوانوں کی زندگی سے ایمان چھین لیا ہے۔ نہ اخلاق و کردار سے آراستہ ہیں، نہ صبر و استقامت کی بو نظر آتی ہے، اور نہ ہی شرم و حیا سے آراستہ ہے، نہ بے باکی، نہ بیداری، نہ ہوشیاری۔ جوانی کتنی شرمندہ ہے آخر نوجوانوں میں۔ حضرات گرامی، آج ہمیں نوجوانوں کی اصلاح کی بہت سخت ضرورت ہے، نوجوانوں کی اصلاح کی بہت سخت ضرورت ہے، نوجوانوں کی ذہن سازی کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، انہیں اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اسی طرح حضرات گرامی، جب ہم امت مسلمہ کی تعلیمی معیار کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے امت مسلمہ تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں صرف 50% لوگ مسلمان تعلیم حاصل کرتے ہیں، صرف 50% مسلمان تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ عیسائیت کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 70% وہ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اسی طرح بدھ مت کا، سکھ مت کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ 60% تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مگر ہماری یہ امت مسلمہ تمام مذاہب کے مقابلے میں ہماری تعلیمی شرح خواندگی، ہماری تعلیم کا معیار کا دیکھا جائے تو تمام مذاہب کے مقابلے میں ہمارے مسلمان تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، تعلیم کے میدان میں بہت کمزور ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری پہلی وحی، رب کا پہلا پیغام کیا تھا؟ رب کا پہلا پیغام یہی تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھا کیجئے جو تمام جہانوں کا خالق ہے۔ ہم امت اقرا ہیں، اسلام نے ہمیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ دینی تعلیم تو فرض عین ہے، مگر دنیاوی تعلیم فرض کفایہ ہے۔ جب ہم تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو جاتی ہے، یہ بات ہمیں واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی سب سے مہذب، با اخلاق، با وقار قوم تھی تو مسلمانوں کی قوم تھی۔ ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں اور اسی طرح فنون و فلسفی کو فروغ دینے میں مسلمان ہی پیش تھے، اور اسی طرح سیاسی بگاڑ کو، سماجی بگاڑ کو، معاشرتی بگاڑ کو، تہذیبی بگاڑ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی صلاحیت صرف اور صرف مسلمانوں میں تھی۔ مسلمانوں کی بس کی بات رہی۔ جب ہم تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھتے ہیں، خلیفہ عباسیہ کے دور میں خلیفہ مامون بن رشید کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ انہی کے دور میں حکماء موجود تھے، انہی کے دور میں حکماء اور کیمیا دانوں کا مجموعہ رہا، انہی کے دور میں فلسفاؤں کا مجموعہ رہا۔ ہر زمانہ، ہر قوم انہی سے زانو تلمذ حاصل کرتا رہا، ہر قوم انہی سے تعلیم حاصل کرتا رہا۔ جیسے کہ جابر بن حیان ہے جو کہ ایک مسلم سائنسدان ہے، جنہیں بابا کیمیات کے لقب سے نوازا گیا۔
جنہیں بابا کیمیات کے لقب سے نوازا گیا جو کہ ایک مسلم سائنسدان تھے، اور اسی طرح بو علی سینا ہے جنہیں بابا ادویات کے لقب سے نوازا گیا جو کہ ایک مسلم سائنسدان تھے، اور اسی طرح محمد الفزاری، یعقوب بن تاریخ جو کہ جنہیں علم فلکیات اور اسی طرح فلسفہ اور کیمسٹری میں عبور حاصل رہا۔ ہر زمانہ ہر قوم انہی سے تعلیم حاصل کرتا رہا، انہی مسلمانوں کے کارناموں سے ہی آج سائنسدان وجود میں آئے، انہی مسلمانوں کے کارناموں کو سائنسدان انہی مسلمانوں کے کارناموں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر ہماری یہ امت مسلمہ ان کے کارناموں کو فائدہ نہیں اٹھائے، ان کے تعلیمات کو ہم مسلمان ان کی حفاظت نہیں کیے، ان کی وراثت غیر قوم ہو گئے، ان کے وارث غیر قوم ہو گئے۔ ہماری یہ امت مسلمہ کھاتے پیتے لڑتے جھگڑتے ان کی وراثت سے محروم ہو گئے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین تک آسمان ہم کو دے مارا۔ حضرات گرامی، آج ہمیں تعلیم پر زور دینے کی بہت سخت ضرورت ہے، آج ہمیں تعلیم پر زور دینے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج IAS آفیسرز ہمارے ہوتے تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آج ڈاکٹرز ہمارے ہوتے تو کسی کے سامنے جھکنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، آج سائنسدان ہمارے ہوتے تو کسی کے سامنے جھکنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، آج قاضی اور اسی طرح ججز ایڈوکیٹ ہمارے ہوتے تو کسی اور سے فیصلہ طلب کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔ آج ہمیں قناعت پسند زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، قناعت کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اسراف و تبذیر سے بچنے کی ضرورت ہے، ہمیں آگے کی نسل کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسے ہی آج بھی ہم کھاتے پیتے اس دنیا سے چلے جائیں گے، اسراف کی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جائیں گے، یاد رکھیں آگے کی نسل ہم پر بددعائیں برسائے گی، ہماری لڑکیاں ہم پر لعنتیں برسائے گی، ہم پر بددعائیں کرے گی۔ آج مساجد اور مدارس سے بڑھ کر سب سے زیادہ اسلامک اسکول کھولنے کی ضرورت ہے، مدارس اور مساجد سے بڑھ کر اسلامک اسکول کھولنے کی ضرورت ہے، اسلامک کالجز کھولنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح ہاسپٹلز کھولنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری امت مسلمہ کسی اور کے سامنے اپنا سر نہ جھکائے۔ آج یہ کام کرنے میں کوئی مشکل نہیں، کوئی دشواری نہیں، جب بندہ اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ رب العزت فرماتا ہے جب کوئی قوم، جب کوئی انسان دین کی حفاظت کے خاطر، دین کی نشر و اشاعت کے خاطر، دین کی حفاظت کے خاطر، خدمت خلق کے خاطر اللہ کی راہ میں محنت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ رب العزت ایسے محسنین کے ساتھ رہتا ہے، ایسے خیر خواہوں کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم جائزہ لیتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں میں اتنی صلاحیتیں ودیعت کر دی ہیں، اتنی صلاحیتیں ودیعت کر دی ہیں کہ ہم میں کا ہر مسلمان، ہم میں کا ہر فرد عمر بن خطاب جیسا خلیفہ بن سکتا ہے، ہم میں کا ہر فرد خالد بن ولید جیسا بہادر بن سکتا ہے، خالد بن ولید جیسا سپہ سالار بن سکتا ہے، ہم میں کا ہر فرد اسما بنت ابی بکر جیسا ڈاکٹر بن سکتا ہے، ہم میں کا ہر فرد IAS آفیسر بن سکتا ہے، ہم میں کا ہر فرد سائنسدان بن سکتا ہے، مگر جفا کشی کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، شعور کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اسراف کی زندگی سے بچنے کی ضرورت ہے، اسراف و تبذیر سے بچنے کی ضرورت ہے، تبھی چل کر ہم کامیابی کی زندگی گزار سکتے ہیں، تبھی چل کر ہم کامیابی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج ہمیں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کو اپنے آپ سے باز رکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح ہمیں قرآن کتاب اللہ و سنت رسول کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید
اور کتاب اللہ و سنت رسول کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا تفریق رنگ و نسل ہر فرد و بشر، ہر قوم و وطن کو رشد و ہدایت کا پیغام دیتے ہیں، انسانیت کا مکمل اور ضابطۂ حیات کا مصدر ہے کہ جن میں ذرا سی تبدیلی کی گنجائش ہی نہیں۔ جس قوم نے بھی کتاب اللہ و سنت رسول کو اپنے سینوں میں سمو لیا تو فتح و کامرانی اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے، اور جو قوم کتاب اللہ و سنت رسول کو چھوڑ دیتی ہے تو ضلالت و گمراہی اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، ہمیں سیرت و رسول کو عام کرنے کی ضرورت ہے، دعوت کے میدان کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے، دعوت اللہ کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نوجوانوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ان کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے، دین کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، خدمت خلق تصور اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو مقصد کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم تمام کو شعور کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم تمام کو غفلت سے دور ہو کر شعور کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے آگے کی نسل کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے، ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔